نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع وضو کے بارے میں ہے، لہٰذا پہلے ہم وضو کے چند مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان میں پہلا فرض چہرے کو دھونا، دوسرا فرض ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھا فرض پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا وضو اٹیچ باتھ کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واش روم کے اندر نہانے کے لیے علیحدہ سے جگہ ہو اور کمبوڈ یا شیٹ کا سسٹم تھوڑا سا علیحدہ ہو، جیسا کہ آج کل عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، تو ایسے واش روم کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا وضو میں صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو صابن استعمال کرنے کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صابن استعمال کرنی ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے استعمال کر لیجئے، اس لیے کہ وضو کے اندر 1 مرتبہ اعضاء کو دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئیں گے تو وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ جب ہم دوران وضو صابن استعمال کریں گے تو کوئی بھی اعضاء 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا جائے گا، لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صابن کو وضو شروع کرنے سے پہلے استعمال کر لیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وضو کھڑے ہو کے ہو جاتا ہے؟ تو جی ہاں، کھڑے ہو کے وضو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسی سہولت میسر نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر بھی وضو کھڑے ہو کر بھی کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں وضو کے طریقے کو۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے گا اور انگلیوں کا خلال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے، اور کلی کرنے کے بعد ہم مسواک کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ شہادت کی انگلی سے دانتوں کو مل سکتے ہیں، لیکن مسواک سنت ہے اور مسواک کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہم 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کریں گے، اور پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا جائے گا۔ چہرے کی حد جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے۔ دھیان رہے کہ چہرے پہ پانی کے چھینٹے نہیں مارے جائیں گے، کیونکہ ایسے چہرے کا کوئی حصہ ہے وہ خشک رہ جائے گا اور وضو نہیں ہوگا، لہٰذا چہرہ دھوتے وقت احتیاط کی جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور کہنیاں بھی دھونے میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم سر کا مسح کریں گے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں کی آخر والی 3 انگلیوں کو ملا کر پیشانی کے بالوں سے رکھ کر گردن کے پیچھے تک لے کے جائیں گے، اور اس دوران ہماری شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے اور ہتھیلی بھی سر پہ نہیں لگے گی۔ صرف یہ 3 انگلیاں ایک ہاتھ کی اور دوسرے کی 6 انگلیاں سر پہ لگتے ہوئے بیک سائڈ پہ جائیں گی، اور وہاں سے ریورس ہو کر پھر سٹارٹنگ میں جہاں سے مسح شروع کیا تھا وہاں پہ آئیں گی، اور پھر دونوں انگلیاں جو ہماری کھڑی ہوئی تھی ان سے ہم کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کی بیک سائڈ کا مسح کیا جائے گا، اور دونوں ہاتھوں کی پشت کے ساتھ گردن کی پیچھے بیک کا مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد عورت کے لیے مسح کا حکم یہ ہے کہ جب وہ مسح کرے تو وہ دوپٹہ کے نیچے سے مسح کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوپٹے کے اوپر سے مسح کرے۔ اگر دوپٹے کے اوپر سے مسح کرے گی تو مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ مزید مسائل کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ جلد آپ کے لیے مزید مسائل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔